ویلکم بیک جی. اب ہم ایک ایسی چیز کے حوالے سے بات کریں گے جس کو کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تو زہر ہے, اس کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی. پاکستان میں مشروم کے حوالے سے بات کروں گا. مشروم کو کبھی زہریلی بوٹی کہا جاتا تھا, لیکن چائنیز کھانوں کی مقبولیت کے بعد کسان اب مشروم اگانے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. مشروم کی کاشت کے لیے وسیع زمین کی بھی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں مشروم کی انڈور کاشت کی جاتی ہے اور کسان اس فصل سے مطمئن ہیں, پیسے کما رہے ہیں. اور آج ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملواتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. آپ بھی کر سکتے ہیں. ان کی جو رائے ہوگی ان کو سنیے, اس پہ عمل کیجئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق کاظمی صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, بہت شکریہ. سر لوگ ڈیفرنٹ چیزوں کی طرف جاتے ہیں, آپ مشروم کی طرف گئے, سب سے پہلے بتائیے گا کیوں گئے؟ دیکھیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے اور نیڈ ہے آپ کی. جیسے آپ کے چکن ہے, چکن میں آپ دیکھیں وہ چیزیں نہیں ہیں جو اس مشروم کے اندر ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر جو منرلز ہیں اور اس کے اندر وائٹامنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ گھر میں غار بنی ہے اس میں اگاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس غاریں بنی ہوئی ہیں. یہ غاروں میں اگتی ہے؟ جی, غاروں کے اندر اگتی ہے. جی اچھا. تو آپ نے پھر وہ سیٹ اپ کس طرح بنایا ہوا ہے؟ وہ میری 7 کنال پہ غاریں بنی ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر, جو آپ کے زیادہ میڈیا کے دوست وغیرہ اور میرے گیسٹ وغیرہ آتے ہیں اس کے اندر. کیونکہ گرمیوں میں زیادہ ہم لوگ پہلے اس کو یوز کرتے تھے گرمیوں کے لیے. گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے غاریں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو یہ جو مشروم کی آسٹر مشروم ہے, اس کی جو ٹمپریچر نیڈ ہے, سب سے پہلے اس کی نیڈ ہے, تو اس کو 18 سے لے کے 18 سے لے کے 24 تک ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ غاریں اس کو سوٹ کرتی تھیں. تو ویسے بھی نیچرل آپ کو پتہ ہے جہاں پہ فنگس ہوتا ہے یا لکڑی ہوتی ہے آپ کی, اس کے اندر جی اگتے ہیں. جی جیسے ورلڈ وار میں جرمنی کی جب وار ہوئی تھی, ورلڈ وار, اس کے اندر نا کافی مشروم اگے تھے. اس کے بعد یہ سمجھے کہ اس کو استعمال میں لے کے آئے ہیں آگے, جو فارمنگ اس کی گئی ہے وہاں سے. اور یہ غاریں آپ نے خود بنائی ہیں؟ جی, غاریں میری اباؤ اجداد کی غاریں ہیں. یہ اس زمانے سے بنی؟ جی, پرانی میری غاریں. قدرتی بنی ہے اس وقت؟ جی, اس کو تھوڑا سا ہم لوگوں نے ایکسٹینڈ کیا کیونکہ ہماری فارمنگ فیلڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں آرگینک فارمنگ کرتا ہوں, میری فیلڈ ہے باپ دادا سے. تو وہاں پہ ہم لوگ مختلف قسم کی فارمنگ کرتے ہیں. پلانٹس بھی ہیں, پودے ہیں ہمارے, فروٹس پلانٹس ہیں, ہربل پلانٹس ہیں, کافی ساری چیزیں ہیں اس میں. تو مشروم فارمنگ تقریباً 1-1.5 سال سے ہم لوگوں نے اس پہ کام کیا. میرے ساتھ چائنیز ہیں کمپنیز جو سیڈ لے کے آئے ہیں, اور اس کا ایک جو فارمنگ کے لیے تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے پاس ٹریننگ نہیں تھی اس طرح کی فارمنگ کے اس کی مشروم کے اوپر, تو اس سے چائنیز کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے. پاکستانی مارکیٹ سے آپ کو رسپانس آ رہا ہے یا اوورآل آگے پیچھے بھی آپ؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, ہر جگہ سے رسپانس. پاکستان میں زیادہ لوگ کر رہے ہیں فارمنگ کی طرف, اس کی فارمنگ کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے ریٹس وغیرہ بھی اچھے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس کو $35-36 کی ملتی ہے اور پر کے جی, اور پاکستان کے آپ کے جو دراز وغیرہ اس پہ 4,000 روپے کی دے رہے ہیں, اور ہم لوگ 1,500 روپے کی وہ دے رہے ہیں اب سٹارٹنگ میں. مختلف اقسام ہیں جی, ہم ایک قسم پہ آسٹر مشروم پہ زیادہ کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اقسام ہیں؟ جی, اس کی تو 54,000 سے زیادہ اقسام ہے دنیا میں. جی ہاں جی. تو آپ ابھی صرف ایک پہ کام کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایک پہ کرتے ہیں. ہمارے پاس آپ کی جیسے آپ کے ٹھنڈے علاقے ہیں, مری آپ کا چترال ہے, یا اوپر کے علاقے ہیں, کشمیر کے خاص کر کے علاقے ہیں, وہاں پہ ہم کرتے ہیں. اس پہ گچھی پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو جس کو آپ لوگ لوکل زبان میں مری والے گچھی کہتے ہیں. گچھی کو ویسے کیا کہتے ہیں؟ گچھی کو مشروم ہی کہتے ہیں. کوئی قسم میں آتا ہے وہ. اچھا, کوئی گچھی کہتا ہے, کوئی کنچی کہتا ہے. جی بالکل, پہاڑی زبان میں آپ کی جو زبان کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتے ہیں. جی, لیکن اس کو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے, یا اس کی بھی فارمنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں, اس کی فارمنگ ہم لوگ کر رہے ہیں. جی, اس کی فارمنگ ہو سکتی ہے. اور یہ تو بہت خوبصورت بات ہے. آپ کے دیار کے جہاں پہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں, دیار کے پلانٹس ہیں, یہ شیڈو کے نیچے ہوتا ہے. اس کو زیادہ ہیٹ نہیں چاہیے, ٹمپریچر اس کا کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو ٹنل کے ذریعے کریں گے, کنٹرول فارمنگ کریں گے, تو اس سے بھی ہو سکتی ہے. انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ ہے. جیسے آپ کا سیزن چل رہا ہے, جیسے آپ کا ساون بھادو آتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, جو آپ کا جو پرانی لکڑی جلی ہوئی ویسٹیج ہوتی پڑی ہوتی ہے, اس کے اندر سے یہ نکل آتے ہیں. جی ٹھیک. اور آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ ہم نے انٹرو میں بلکہ یہ بتایا تھا کہ مشروم کو اگانے کے لیے کچھ زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. غاریں بنا سکتے ہیں کہیں بھی, غاریں بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا اگر آپ کے پاس کوئی پرانا شیڈ پڑا ہوا ہے, بیکار پڑا ہوا ہے, اگر آپ ٹمپریچر اس پہ مینٹین اس کا کر سکتے ہیں تو وہاں پہ. ٹمپریچر مینٹین کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو غار چلیں خود ہی ٹھنڈی ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے دیکھیں, ٹمپریچر جب آپ کی فصل لگاتے ہیں تو اس کے اندر فرٹیلائزر اس کے جو ہوتا ہے, اس کی وجہ سے نا ہیٹ پکڑتی ہے. وہ کوئی بھی آپ کا سیڈ ہے ہیٹ کے ذریعے ہوتا ہے. جب اس کو ٹمپریچر زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ فین شین لگا کے اس کو ہوا جو دے کے تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرتے ہیں. غاروں کے اندر آپ لوگ فین وغیرہ سے لگانا, اگر سم ٹائم اگر ٹمپریچر اس کا زیادہ ہوتا ہے 24 سے زیادہ ہو, تو پھر ہم لوگ اس کو ذرا تھوڑا سا کم کریں. اور یہ جو فوٹیج ہم دکھا رہے ہیں اس وقت, جس میں شاپرز لگے ہوئے ہیں,
یہ شاپرز کے اندر کیا مشروم شاپرز کے اندر لگاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ کا جو مٹیریل ہے اس میں آپ کا لگتا ہے جو بھوسا ہے گندم کا، آرگینک ہماری گندم ہوتی ہے اس کا بھوسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کا کچی لکڑی کا بھورا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اس میں جو اس کو ہم چوکھر کہتے ہیں، جو چھلکا اترتا ہے گندم کا، ٹھیک ہے، وہ اس میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو مٹیریل کو مکس جب کرتے ہیں اس کے لیے شوگر سم ٹائم ایڈ کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی چینی ڈالتے ہیں، تھوڑی سی یوریا ڈال دیتے ہیں، چونا ڈال کے اس کو تیار کرتے ہیں. پھر اس کو سٹیم کرنا پڑتا ہے تقریباً 24 گھنٹے تک ہم اس کو سٹیم کرتے ہیں. اس کے شاپروں میں جب وہ ڈالتے ہیں سٹیم کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے کاروں میں لے کے جاتے ہیں. پھر اس کی جو سیڈنگ ہے یہ آپ کو پتہ ہے فنگس ہے خود بھی، جی بے شک. تو اس کو ہم لوگ نا پھر جو آپ کی مکئی ہے جس کو کون کہتے ہیں، اس کے دانے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس کو بوائل کر کے اس کے اوپر اس کی سیڈنگ کر کے اس کو پیک کرتے ہیں. جب وہ تھوڑا سا اس کو پکڑ لیتا ہے سیڈ، اس کا فنگس اس کو پکڑ لیتی ہے دانوں کو، پھر وہ اس کے 7-8 دانے جو ہیں ہم لوگ سپون سے اس کے اندر جو ہم نے شاپر 3 کلو اس میں تقریباً آ جاتا ہے آپ کا، اس میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کو تقریباً 120 دن لگ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو پھر اگر اس کا آپ اس کا ویدر آپ اگر اس کا جو اس کو نیڈ ہے اس کو پانی چاہیے، نمی چاہیے اس کو. سب سے پہلے نمی آپ کی اس میں 65 سے لے کے آپ کی 70% نمی اس کو چاہیے، اور ٹمپریچر آپ کا 18 سے لے کے 24 تک اس کا آئیڈیل ہے. جی. اور پروسیس کتنے مطلب آپ نے جی ایگزیکٹلی 120 دن تو بتا دیا، کھانے کے قابل کتنے دن میں ہوتی ہے؟ کھانے کے جب آپ نکلنی شروع ہوتی ہے تو 24 گھنٹے میں یہ تیار ہو جاتی ہے آپ کی. پھر ہم لوگ اس کی پلکنگ، جیسے آپ کی سبزی ہے ویجیٹیبل ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کو اب اتار لیں، بس چاپنگ کر کے اس کو کاٹ کے پکائیں، پکوڑے بنائیں، سوپ میں ڈالیں. اچھا دیکھیں نا ان کی فیلڈ ہے تو کتنے مزے سے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں ہر چیز، کتنے مزے سے وہ مشروم. اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت ہی یونیک اور نئی چیز ہے. ڈوب گئے ہیں آپ کی وجہ سے. اور سٹارٹ میں مجھے لگتا تھا کہ میرا خیال آئیں گے فاروق صاحب ٹک ٹک کر کے جواب دیں گے اور نہیں ہم آپ کی طرف آئیں تو پلیز ہمیں مشروم سوپ پلائیے گا. آپ کے میڈیا کے دوست ہمارے پاس آتے رہتے ہیں سارے، آپ کے ہم ٹی وی پہ مارننگ شو میں وہ چلا تھا، پھر اس کے آپ کے اینکر ہیں کیا نام ہے زاہدہ، وہ آئی تھیں، انہوں نے کیا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ کھانے کے یہ کس کس کھانے میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ تو آپ کی جو مکمل آپ کا افادیت کیا ہے اس کی، آپ دیکھیں نا جیسے میں نے آپ کو بتایا، اب اس کے اندر جو ویٹامنز ہیں، اب B3 جو ہے، B5 ہے، B6 ہے، اس کے علاوہ A اور D، ٹھیک ہے. یہ اب دیکھیں جن لوگوں کو پتہ ہے جو نالج رکھتے ہیں اس چیز کی. پھر اس کے بعد آپ کی کیلشیم کی سورس ہے، پھر آئرن ہے اس میں، ٹھیک ہے، زنک ہے، یہ کیلشیم کی بہت بڑی سورس ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کے جو عورتوں کے زیادہ مسائل ہیں، یوٹرس کا مسئلہ ہے یا جو اس طرح کے مسائل میں، کینسر ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہے، اس کے علاوہ آپ کا شوگر ہے، اس کے لیے اس کو کنٹرول کرتی ہے. اگر 7 دن آپ اس کو کھائیں، خاص کر کے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور یہ شوگر کے ہیں، 7 دن اس کو استعمال کریں 140 گرامز. اس کے بعد آپ لیب ٹیسٹ کروا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے. لیکن جو ہم نے کہا تھا انٹرو پہ کہ چھوٹی سی بھی زمین ہونی چاہیے اس کو آپ اگا سکتے ہیں، لیکن فاروق صاحب آپ کو جب سن رہا ہوں میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے پوری نالج بیس ہونی چاہیے. جب تک آپ کو نالج نہیں ہوگا، آپ نے بتایا نا یہ شاپنگ بیگز والا لکس لائک ڈیفیکلٹ پروسیجر. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ فنگس ہے، اگر آپ اس کو طریقے سے نہیں کریں گے تو زہریلی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو آپ سٹیم نہیں کرتے ہیں، پراپر طریقے سے اس کو نہیں کرتے ہیں، تو اس کی فارمنگ کے لیے میں نے بتایا کہ جیسے ہم لوگوں نے ٹریننگ کہاں سے لی. اب میرے جو سٹاف ہے اس کو میں نے ٹریننگ کروائی چائنیز سے، کیونکہ ان کی فیلڈ ہے اور وہ لوگ کر رہے تھے. ہم لوگ باقاعدہ اس کا کوئی نام ہے اس شعبے کا؟ جی بالکل آپ کی فارمنگ ہے، اور یہ مشروم فارمنگ ہم لوگ کر رہے ہیں. مشروم فارمنگ پہ جا کے آپ پراپرلی ٹریننگ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ یہ کریں گے. اور یہ جو مرگلا کی پہاڑیوں میں ہمیں نظر آتی ہے، مری میں نظر آتی ہے، کشمیر میں نظر آتی ہے، وہ جو اگی ہوتی ہیں ویسے وہ کیا زہریلی ہوتی ہیں یا وہ کسی اور فارم میں ہوتی ہیں؟ نہیں، وہ اس کی میں نے بتایا اس کی اقسام جو ہیں تقریباً 5400 سے زیادہ اقسام ہے اس کی دنیا میں پائی جاتی ہیں. اور جن لوگ بندوں کو پتہ ہے کہ کون سی مشروم ہے، اس کی اقسام ہے اور اس کے اپنے نام ہے اور اس کی اپنی جو افادیت بھی علیحدہ علیحدہ سے، اس کے اندر جو چیزیں وہ ایک سیم نہیں ہیں یہ. اور زہریلی کی کوئی الگ سے پہچان ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی جب فنگس پہ آپ کسی جگہ پہ، جیسے اب جنگل ہے، آپ کو نہیں پتا کس انوائرمنٹ میں وہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اس کی نالج ہونی چاہیے. اچھا ویسے اس مشروم فارمنگ میں نفع ہے، مطلب منافع کس حد تک کمایا جا سکتا ہے اگر کوئی اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے کرنا چاہے شروع؟ تو دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر جیسے اب یورپ میں ہے، وہ لوگ گھروں میں وہ لوگ باسکٹ وغیرہ رکھی ہوتی ہیں عورتوں نے، وہاں پہ وہ لگا لیتے ہیں. افریقہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یورپ میں تو بہت زیادہ، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اور اس کی بہت زیادہ مانگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ جیسے ہم لوگ میڈیسن آپ منگواتے ہیں، آپ ویٹامنس کی گولیاں کھاتے ہیں، آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یہ استعمال کریں. اور اس کے علاوہ آپ کی جو پروٹینز ہیں، آپ جیسے گوشت لیتے ہیں، اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں ہیلتھ کے لیے.
ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے جو آرگینک فارمنگ کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں یا سارا شفٹ کر دیا مشروم کی طرف؟ نہیں سر، میرے پاس اللہ کا شکر ہے، میں نے میری ابھی جو آپ کے یہ سیکٹرز وغیرہ پلاننگ میں میری کافی زمینیں آئی ہیں ایئرپورٹ کے سراؤنڈنگ میں، F18 اور یہ آپ کے G13 اور G14. ہم لوگوں نے پھر یہاں سے اپنے فارم آگے شفٹ کر لیے ہیں آپ کے تحصیل فتح جنگ کے اندر. اس کے اندر میں پینٹس پہ کام کر رہا ہوں، آپ کے اورنج ہے میرے پاس اور اولیو ہے. فاروق صاحب وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ایک بڑا نیا کانسیپٹ لے کر آئے ہیں، دیٹ از مشروم فارمنگ. تو آئی تھنک سو کہ بہت سے لوگ اس کی طرف لیکن پلیز احتیاط رکھیے گا کہ پہلے ٹریننگ کر کے پھر ہی آپ اس کی طرف آئیں. یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے ایک بریک. یو گائز ہیو ٹو اسٹے ود اس.